محلے آباد رہیں گے، ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین برکت پیدا کرے گا. لیکن اس کی صورت یہی ہے جب ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے. تو یہ 10واں تھا. اور 11واں اختتام سحری. جب سحری اختتام ہو جائے کے بعد کھانا، اگر اس کے بعد کسی نے کھایا، اس کو اس روزے کی قضا دینی پڑے گی. اس کو اس روزے کی قضا دینی پڑے گی. اختتام سحری کیا ہے؟ آذان ہوگی اس کے بعد کھایا اس نے، تو اس کو قضا دینی پڑے گی. اور 12ویں چیز، اگر کسی آدمی نے، اب آج کل تو وہ سسٹم نہیں ہے کیونکہ آج کل گھڑیاں ہیں، لیکن مسئلہ تو ہے، مسئلہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر بادل ہیں اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یار روزہ کھل گیا، کسی آدمی نے روزہ کھول دیا، اور وید میں جب بادل کھل گیا تو دھوپ نکل آئی، مطلب وہ یار میں نے تو غلط کر دیا، اس کو بھی قضا دینی پڑے گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ہوا، مدینے کے اندر بادل اتنے چھا گئے تو لوگوں نے سمجھ لیا یار اندھیرا ہو گیا، تو روزہ کھول دیا. روزہ کھولنے کے بعد کوئی 10 20 25 منٹ کے بعد دیکھا تو آپ یہ دھوپ تو نکلی ہوئی ہے، ابھی تو روشنی ہے، ہم نے روزہ کھول دیا، تو اس کے لیے قضا دینی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ہمارے ماڈل نمونہ بن کر اللہ رب العالمین نے بھیجا. اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے کائنات کے لوگوں، جو بھی ہو، سید ہو، خان ہو، امجدی ہو، کوئی ہوئے ہو، نقش بندی، سہروردی، بریلی، چشتی، دیوبندی، جتنے بھی لوگ ہو، اے کائنات کے لوگوں، آپ کے سامنے میں نے نمونہ بنا کر جس کو بھیجا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان کی سیرت طیبہ کی طرف دیکھتے رہو اور اپنے اعمال کو بجا لاتے رہو. میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بولا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اس وقت کیا پریشانی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں ہم الجھ گئے. جب تک یہود و نصارہ نے ہمیں پاؤں کے نیچے رکھ لیا، چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں ہم الجھ گئے. ارے بھائی چھوڑو یہ مسائل، چھوڑو، کم سے کم امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر تو آ جاؤ. اسی کا تو فائدہ اٹھا رہا یہود و نصارہ، اسی چیز کا فائدہ اٹھایا انہوں نے. اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کائنات میں، دنیا کے اندر، کہ میں کسی کو وہاں پر نجات دلا سکتا ہوں، یا میں کسی کا کسی کو میرے بارے میں یہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں خوش نصیبوں میں سے ہوں یا بد نصیبوں میں سے، یا مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلے گا؟ یہ فیصلے اللہ نے کرنے. آپ یہاں پر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر یہ فیصلے کیوں کر رہے ہو؟ آپ اپنی آخرت کا فیصلہ کرو. ہمیں کیا چٹی بڑی ہے دوسرے کے فیصلے کرے جس کا ہمیں اختیار ہی نہیں. یہ اختیار میرے اللہ کو ہے. اللہ جانتا ہے کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے، یہ میرے اللہ جانتا ہے. میرے فتویٰ دینے سے نہ کوئی برا ہو سکتا ہے، نہ میرے کہنے سے کوئی اچھا بن سکتا ہے. جو چیز اپنے اختیار میں وہ کرو، جو اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کو مت کیجیے. ہم انہی چیزوں کو پکڑ لے کر بیٹھ گئے. امت مسلمہ ان چیزوں کو لے کر بیٹھی ہے جو ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں. کبھی غیب کو لے کر بیٹھ گئے. یہ وہی بات ہے، ہلاکو خان جب بغداد کو تباہ کرنے کے لیے آیا، اس وقت مسلمانوں کے 2 گروپ بنے ہوئے تھے. وہ پتہ چاہیے کس چیز پر لڑ رہے تھے. وہ لڑ رہے تھے جب ہم قربانی کرتے ہیں اس کی ہڈیوں کو دفنایا جائے یا ان کو جلایا جائے. اس پر لڑائی تھی. وہ قربانی کی ہڈیوں کو دفنانے کی بات کر رہا تھا اور ہلاکو خان پوری امت مسلمہ کو دفنانے کی بات کر رہا تھا. فرق یہی ہے. وہ امت کو نیست نابود کرنا چاہتا تھا اور یہ ہڈیوں کو نیست نابود کرنا چاہتے. او بھائی چاہے جلاؤ یا دفناؤ، کچھ بھی کر لو، اس کو عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تم انہی چیزوں میں لڑتے رہے، انہی چیزوں میں جھگڑتے رہے جب تک تم دبوچے گئے، جب تک تمہاری جو عظمت تھی اس کو روندا گیا.
امت مسلمہ کی عظمت ہے، جب تک وہ کتاب و سنت کے قریب نہیں آتی تب تک وہ کامیابی نہیں، اس کو کبھی نہیں مل سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اگر اس میں کامیابی نہیں ہے، مجھے بتائیے وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس میں کامیابی ہے، جس سے انسان کی آخرت سنور سکتی ہے؟ جب کتاب و سنت میں آپ کامیابی نہیں، پھر مجھے نہیں لگتا آپ کامیاب کہیں ہو سکتے۔ کوئی دنیا کی ہستی آپ کو کامیابی کے در سے درکنار نہیں کرا سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس دو نسخے ہیں، اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ ان دو چیزوں کو لے کر جب ہم چلیں گے، ہماری دنیا بھی سدر جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اس کے بعد 13واں مسئلہ، بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور 14واں مسئلہ، اگر دانتوں میں کوئی چیز اٹک گئی، روزوں میں ہم کبھی میٹ کھاتے ہیں، سحری میں ٹائم نہیں ہوتا ہے، سحری میں تو نہیں کھانا چاہیے، اگر افطاری میں کھا لے گا تو اس میں ٹائم ہے نکل دے۔ ویسے وید میں نکالنا، اگر اس کو تھوڑا سا اٹک گیا تو اس کو نکال کر باہر پھینک دیا تو کوئی پرواہ نہیں، چاہے یہ دن کے کسی حصے میں بھی ہو۔ لیکن اگر اس نے نکالا، سوچا کوئی بات نہیں چھوٹا، تو اس کا روزہ جاتا رہا، اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر اس نے کیا، اس کا روزہ۔ ہاں، اب اگر اس کے اٹک گیا لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، اب اس کو پتہ نہیں ہے مجھے کوئی چیز اٹکی ہوئی، اور اس کے میادے میں چلے گی لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلی گئی، تو اس کو روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ جان بوجھ کر۔ کیونکہ روزے کا مطلب یہ ہے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر اس چیز سے اجتناب کرنا، چاہے اگر وہ حلال ہی ہے، کھانا حلال ہے لیکن اجتناب کرنا ہے۔ اس ٹائم کے دوران نہ کھانا ہے نہ پینا۔ اچھا، کچھ لوگ، میں نے ایک جگہ ایک بار ایک کو دیکھا، وہ نسوار لیتے ہوئے، روزے دار۔ میں نے بولا آپ روزے سے ہو؟ بولا ہاں۔ میں نے بولا یہ کیا کر رہے ہو؟ بولتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے بولا کس نے بولا آپ کو؟ میں نے بولا آپ کو کس نے بولا؟ بولا یہ اندر تھوڑی جاتے۔ میں نے بولا یہی تو بیماری ہے، ہمیں سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے بولا یہ آلریڈی اگر یہ حرام حرمت میں آتی ہے، اس پر تو حرام کا فتویٰ ہے، اب اگر لیتے ہو تو پھر یہ حرام لے کر روزہ کیسے بچے گا؟ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرتے ہو منہ میں جب پانی ڈالتے ہو مبالغہ مت کیجیے۔ ہم کرتے نا گرارا کرتے، آج گرارا نہیں کرنا، آج گرارا کرنا منع ہے روزوں میں۔ اتنی احتیاط، گرارا بھی مت کیجیے، حالانکہ گرارا سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن روزوں میں کہا گیا موبائل کا مت کیجیے، گرارا مت کیجیے، نارمل کلی کیجیے، کوشش کیجیے مت پانی کا ایک قطرہ بھی اندر چلا گیا تو روزہ تیرا گیا۔ ہم جب چھوٹے تھے نا، یہ جو بچے ہیں چھوٹے، ہم روزے رکھتے تھے، ہم اٹھتے تھے، ضد کرتے تھے ماں باپ کے ساتھ، نہیں ہمیں بھی اٹھاؤ۔ پھر جب پیاس لگتی تھی، گرمیوں کے دن ہوتے تھے، پیاس لگتی تھی، پھر ہم نے جانا دریا پر جانا یا چشمے پر جاتے تھے، ہم گاؤں کے رہنے والے، تو وہ پانی منہ میں ڈالا، ٹھنڈا ہوتا تھا نا، تھوڑا سا اندر بھی کر دینا، تھوڑا سا اندر، باقی باہر پھینکنا، پھر کلی کرنے ہوئے 10-20 بار کلی کرے، 1 گلاس پانی ہم پی لیتے تھے تب، اور ہم سوچتے تھے ہم پھر بھی روزے دار ہیں۔ یہ بچپن میں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم پہاڑی رہنے والے، ہمیں روزہ رکھنے کی عادت تھی، بچپن سے ماں باپ اٹھاتے تھے۔ میں بھی اس وقت بچے جو ہمارے چھوٹے، ان کو بھی اٹھا دیتا ہوں تاکہ ان کو عادت بنی رہے۔ اور بچوں کے مسجد سے مت بھگاؤ۔ ہم نے بار بار بڑی بڑی جگہوں پر ایسا دیکھا، بچوں کو جب وہ سب میں کھڑے، نماز چل رہی ہے، 1 رکعت بھی ہوگی، ادھر سے صاحب آگے بچے کو پکڑ کر پیچھے کر دیتے، وہ بیچارہ بچہ اس کو ایسے دیکھتا رہتا ہے، یار یہ میں نماز پڑھنے آیا تھا۔ بچے کو پیچھے مت کیجیے، ان کو مسجد میں آنے، ان کی شرارتوں کو برداشت کیجیے، یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی اس دین کے محافظ ہیں آگے، یہی ہمیں کل ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ میرے ابا کو جنت عطا فرما، اے اللہ میری ممی کو، میری امی کو جنت نصیب فرما، ان کی قبر کو پر نور فرما۔ یہی لوگ ہیں،
ان کو نفرت مت دلاؤ، بچپن سے ان کو آنے دے دو، ان کی شرارتوں کو آپ اگنور کر دو، برداشت کر لو، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا کال ہے، یہ انہوں نے اس دین کی حفاظت کرنی، انہوں نے اس دین کو آگے چلانا ہے، انہوں نے کتاب و سنت کی آگے دعوت چلانی۔ تو اس کے بعد ایک مسئلہ اور، سگریٹ تمباکو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ، وہی نسوار کی بات آ گئی، بولے یہ دانتوں پر ہی رہتی ہے، اندر نہیں جاتی ہے۔ میں نے بولا یہ چیز نہیں ہے میرے بھائی، ہر وہ چیز، میں نے بولا یہ تو حرام ہے۔ اس کے بعد 17واں جو ہے، غروب شمس میں شک، اگر غروب شمس میں شک ہو جائے، آج تو شک نہیں ہو سکتا کیونکہ آج گھڑی کا زمانہ ہے، تو اس صورت میں اس کو قضا لینی ہے۔ اگر اس نے روزہ اختیار کر لیا، ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہمارے پاس گھڑی نہیں ہے، موبائل بھی، آج موبائل بھی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر میرا موبائل بھی بیٹھ گیا، ڈوک میں ہوتے ہیں، دیکھا ہے نا ہم نے، ڈوکو میں، ڈوک میں ہے، اب روزہ رکھا ہے، بادل ہو گئے، اندھیرا ہو گیا، اب نہ موبائل ہے اس کے پاس، اگر ہے بھی وہ ڈیڈ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کے جو مسائل جو بتائے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو بتائے گئے، یہ قیامت کی صبح تک ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو اب کیا کرے گا؟ اب اس نے روزہ کھول دیا اور بعد میں موسم صاف ہو گیا، دیکھا تو دھوپ ابھی لگ رہی ہے، روزہ تو کھلا ہی نہیں تھا، تو اس کو قضا دینی پڑے گی۔ اس صورت میں اس کو قضا واجب ہے، اس کے روزے کے بدلے جتنا ایک دن ٹوٹا ایک، اگر دو ٹوٹے ہیں دو۔ اس کے بعد یہ جو 3 آپشن دیے گئے ہیں، یہ اس آدمی کے لیے ہیں جو جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے۔ ایک، غلام کو آزاد کرنا، یہ پہلا آپشن ہے، دوسرا 60 مسکینوں کو کھلانا، یہ دوسرا آپشن ہے، اور تیسرا آپشن کیا ہے؟ پے در پہ روزے رکھنے، 60 روزے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی جا رہا تھا، چھوٹا سا بچہ اس کی انگلی پکڑ کر جا رہا تھا، کوئی کھجور ملی اس یہودی کے، مدینہ میں زیادہ کھجوریں ہوتی، اس نے اٹھائی منہ میں ڈال دی، اس یہودی نے اس بچے کو، چھوٹے بچے کو منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور واپس نکالی۔ بیٹے نے پوچھا کیا بات؟ بولا تجھے نہیں پتا آج مسلمانوں کا ماہ رمضان ہے، روزہ ہے؟ یہ یہودی اس وقت کے یہودی بھی ماہ رمضان کی قدر کرتے تھے، لیکن آج مسلمان اس کی قدر نہیں کر رہا۔ کل میں نے دیکھا ایک جگہ پر، نام بتانے کی ضرورت نہیں، ایک آفیسر ہے، اس کے 2 ساتھی ہیں، سبارڈینیٹ، اس کے ماتحت 2 افسر بھی بے روز، اور جو سبارڈینیٹ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جوان، وہ بھی بے روز۔ کب رکھیں گے ہم روزہ؟ کب ہم آخرت کی تیاری کریں؟ ہم تو گناہوں میں بھی ڈوبے جا رہے ہیں، پھر بولتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمیں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ جیسی عوام ایسے حکام، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ جب ہم سدھریں گے، حضرت میرے خیال میں عباسی خلیفہ کے اندر ایک ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت عمر اس طرح سے حکومت کرتے تھے، ابو بکر اس طرح سے حکومت کرتے تھے، وہ بادشاہ تھا، اب یہ اس کی غرض کیا تھی، یہ کیوں بتا رہا تھا؟ عمر اس طرح سے کرتا تھا، ابو بکر اس طرح سے حکومت کرتا تھا، تو بھی کر لے ایسے۔ تو ایک دن جب وہ اس کو سر سے اوپر ہو گیا بادشاہ کو، اس نے بلایا، بولا آؤ میں بتاتا ہوں بات۔ بولا تو عمر بن جا، میں ابو بکر بن جاتا ہوں، یعنی تو اپنا کردار عمر والا بنا، میں ابو بکر والا بناؤں گا، تو اپنا کردار عثمان والا بنا، میں عمر بن جاتا ہوں، تو اپنا کردار علی والا بنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عثمان بن جاتا ہوں۔ ہم تو خود ہم نہیں بدلے، اوپر سے بدلنے چاہے، سب بدلنے چاہے۔ مولوی صاحب نے ٹھیکہ لیا، یہ بدلنا، یہی ایک آدمی، یہ ٹھیک ہے سب سے قوم چلی جائے گی جنت میں۔ ایسے بھی لوگ بہن ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دھوکہ دیا گیا۔
اپنے پیٹ کے لیے پیسے دے دو جنت میں لے جائیں گے, ٹکٹ ہے ہمارے پاس, ٹھیکہ لیا ہے جنت کا. تو یہ تھے کچھ مسائل جو ماہ رمضان کے, اس میں ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے, ان پر عمل کرنا. اس کے بعد ایک چیز اور آئے گی اس میں, وہ ہو گیا اعتکاف. یہ بھی بتا کے جاؤں, ہو سکتا میں کشمیر مت چلا جاؤں. تو اعتکاف کے بارے میں اس محلے میں سے کم ایک آدمی کو اعتکاف کرنا لازمی ہے جامع مسجد میں. پہلے تو جامع مسجد میں کرنا چاہیے, افضل ہے. اب اگر کوئی محلے والی مسجد میں بھی کرتا ہے تو اس کو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا, وہ راستے میں کسی سے بات شاد نہیں کرے گا, آ کر نماز پڑھ کر سیدھا واپس پھر اعتکاف میں چلا جائے گا. بہرحال جب ہمیں اس مسجد میں کم سے کم ایک آدمی تو چاہیے, تو یہ تمام سے یہ جو ہے ساکت ہو جائے گا. اگر ایک بھی نہیں بیٹھا تو پھر گناہ جو ہے, اس کا گناہ جو ہے پورے محلے پر ہے. ایک آدمی کو بیٹھنا چاہیے اعتکاف میں. اب اس اعتکاف والے کے لیے احکامات کیا ہیں؟ یا تو اس مسجد میں اعتکاف والے کے لیے یہی باتھ روم ہونا چاہیے, ہر ایک چیز یہی ہونی چاہیے. اب اگر ایسا نہیں ہے, اس کو گھر جانا ہے, گھر جا سکتا ہے, کسی کے ساتھ بات نہیں کرے گا, فضول وہاں پر بیٹھے گا نہیں, باتھ روم گھس کر اس کو غسل کرنا ہوگا, سیدھا آ کر اعتکاف میں چلا جائے. راستے میں کسی سے بات چیت کچھ نہیں کرے گا. اب ایک چیز اور بتائی جاتی تھی ہمیں, ہمارے زمانے ہم نے پڑھا ہے, بتائی جاتی تھی کہ اگر عورت کی نظر پڑ گئی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, عورت کی نظر پڑنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے تو وہ کھڑکی سے اپنے سر مبارک کو نکالتے باہر اور میں اس کو دھوتی. امت کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امت کو ناز ہے ایسی خواتین پر. محدثین کے اندر ان کا اونچا مقام, قاریوں کے اندر ان کا اونچا مقام, محدثین کے اندر, حفاظ کے اندر, مسائل بتانے میں مفتی تھی. وہ مفتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عورتوں کی مفتیہ تھی, فتویٰ دیتی تھی. اور عمر کتنی تھی اس وقت؟ شادی کے وقت 9, اور جب فوت ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال عمر تھی. ہماری 18 سال کی بیٹی ابھی وہ نماز پڑھنا ہی نہیں جانتی. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. ہم نے تو نماز سیکھ لی, لیکن ہم نے اپنے بیٹیوں اور بیٹوں میں تمیز کر دی. بیٹوں کو تو علم دیتے ہیں ہم, لیکن بیٹیوں کو علم کم سے کم دین کا علم تو دے دو, تاکہ یہ بھی آپ کے جانے کے بعد, ہم تو سب نے جانا ہے, اس دنیا سے چلے جانا ہے, قبروں میں چلے جائیں گے, کم سے کم لاسٹ میں ہاتھ تو اٹھیں. کوئی ہاتھ اٹھانے والا پیچھے چھوڑ کر جاؤ, کوئی صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ کر جاؤ, تاکہ ہاتھ اٹھا کر یہی بچے آپ کو کل دعائیں دیں گے, آپ کو قبر میں ہمیں راحت ملے گی. تو وہ اعتکاف کے اندر روٹی ادھر ہی پہنچانی, یہ نہیں ہے کہ وہ جا کر اندر سحری کھائے گا عیال میں بیٹھ کر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اگر اب وہ غسل کرنے کے لیے 1 یا 2 بار جائے گا, 10 دن ہوتے ہیں اعتکاف, 2 بار جائے گا, لیکن سیدھا جانا ہے باتھ روم میں غسل کر کے پھر واپس. یہ باہر بیٹھے گا کسی کے ساتھ بات کر, ہاں اندر بات کر سکتا ہے اگر اس کو کوئی ملنے آئے مسجد کے اندر, مسجد کے احاطے کے اندر اس کے ساتھ بات کرنے میں کوئی اعتراض. اس کی بیوی بھی آ سکتی ہے اس کو کوئی مشورہ لینے. کیوں؟ اس کے لیے دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ازواج مطہرات ایک بار ان سے ملنے آئی مسجد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. اعتکاف میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو واپس بھیجنے نکلے مسجد تک, تو 2 انصاری نوجوان انہوں نے دیکھا وہ بھاگنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انصاریوں کو بلایا, بولا بچوں ٹھہرو. حضرت غالباً حفصہ تھی یا صفیہ, ان 2 میں سے 2 ازواج مطہرات سے ایک آئی تھی ملنے, مجھے اس وقت ذہن سے نکل گیا, لیکن حدیث یہ صحیح ہے اور واقعہ بھی یہ اسی طرح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلایا, بولا آ جاؤ ادھر. بولا کیوں بھاگ کیوں رہے ہو؟ بولا اے نوجوانوں, یہ میری گھر والی ہے,
حضرت صفیہ کی حفصہ یہ میری گھر، انہوں نے کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی اتنی بدگمانی کریں گے آپ کے بارے میں؟ فرمایا نہیں میرے یارو، تم لوگ بدگمانی نہیں کرو گے، لیکن جو تمہارے ساتھ ہر وقت تمہارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے جو شیطان ہے وہ تمہارے خون کے اندر گھومتا ہے، وہ تمہارے دلوں میں کچھ ایسا نہ ڈال لے تو تم اپنے نبی کے بارے میں تھوڑا مشکوک ہو جاؤ، تمہارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر میرے بارے میں آپ کو کوئی بدگمانی ہو جائے گی تو کچھ نہیں ہونے والا، آپ کے ایمان کو گناہ ہوگا لیکن آپ کے ایمان کو کوئی فرق، لیکن نبی سے بدگمانی ہونے والا اس کا ایمان ختم۔ اب وہ بھی اپنا خیر منا لے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ نبی کی بات پر عمل کرنا دین ہے، اور نبی کی بات سے انحراف کرنا دین سے انکار ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اعتکاف کرنا 1 2 3 جتنے 10 جتنے بھی بیٹھنا ہوگا یہاں پر اعتکاف کر سکتے ہیں آرام سے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہاں پر باتھ روم نہیں ہے، گھر جا کر ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہے، تو کوشش کرنی ہے ایسے ہی پر نہ لینا، نیچے دیکھنا، سیدھا دائیں بائیں نہیں، ادھر بھی دیکھتا رہے گا تو پھر تو عورتوں پر نظر پڑے گا، یہ بے فضول عورتوں پر نظر، پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اس طرح سے اچانک اگر اس کسی عورت پر نظر پڑ جائے گی اس سے اعتکاف نہیں۔ ہاں اس کی بیوی بھی آ سکتی، میں نے بولا نا، بیوی آ سکتی، ملنے کے لیے آ سکتی، اس کوئی مشورہ کرنے کے لیے آ سکتی، یا پیسے اس سے کوئی لینے ہوں گے، کوئی چیز لینی ہوگی تو وہ آ سکتی ہے، اس کے لیے حرج نہیں۔ تو ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے شب قدر میں، تو آپ کو مولوی صاحب آئے گا ہی، وہ بتائے گا، لیکن ایک چیز اور آتا ہے، وہ ہو گیا صدقہ فطر۔ اس مسئلے پر میں آج تھوڑا سا بات کر کے جاؤں گا۔ صدقہ فطر وہی ہے جو میں نے سمجھا ہے، صدقہ فطر وہی ہے جو خود کھاتے ہو۔ مکی کھاتے ہو اس کا 2.5 کلو، کنک کھاتے ہو اس کا 2.5 کلو، باسمتی کھاتے ہو اس کا 2.5 کلو۔ میں گھر میں ہم کشمیری چاول کھاتے ہیں، میں اس کے 2.5 کلو دیتا ہوں، اور میں خود یہاں پر باسمتی کھاتا ہوں 80 روپے کلو، میں 200 روپے اپنا دیتا ہوں۔ ان کا 100 بنتا ہے، میرا 30 60 10 70 75 روپے بنتا ہے گھر والوں کا، ایک کا 75 روپے، اور میرا بنتا ہے 200، میں نے جہاں تک سمجھا ہے۔ اور افضل یہی ہے جو خود کھاتے ہو اسی میں سے 2.5 کلو نکالا جائے۔ نقد تو یہ بعد میں جو امت کا اجماع ہوا اس پر، اصل میں جو ہے جو کھاتے ہو اسی راشن میں سے دینا۔ تو یہ شب قدر کے بعد شروع کرنا، شب قدر سے پہلے نہیں، شب قدر کے بعد اور عید سے پہلے، عید نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ اس بچے کو بھی دیا جائے گا جو عید نماز سے پہلے پیدا ہو گیا، اس کے بدلے بھی نکالا جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں نوکر ہے اس کے بدلے بھی ذمہ دار ہے، مالک ذمہ دار ہے، وہ نکالے گا۔